السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ خبر جس کا انتظار پچھلے کئی ہفتوں سے کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں نظام کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، گھبراہٹ تھی، لوگوں کو مینج کیا جا رہا تھا اور سب کچھ اچھا ہے یا سب کچھ اچھا ہو جائے گا، ہم آپ سے مذاکرات کریں گے، خان کو رہا کر دیں گے، دیکھو شور مت کریں، ہم آپ سے ملیں گے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، ساری محرومیاں دور ہو جائیں گی، سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے، جلد قیدی نمبر 804 کو ہم رہا کر دیں گے۔ اس طرح کی یقین دہانیاں کروائی جا رہی تھیں اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور وہ بھی سب اچھا ہے یا سب اچھا ہو جائے گا کا ڈھول پیٹ رہے تھے۔ آپ کو بتایا تھا کہ اصل وجہ ہے وہ امریکی وفد جو پاکستان آنا ہے، اور اس وفد کو پہلے سے پتہ ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ امریکہ میں موجود جو پاکستانی ہیں، انہوں نے امریکیوں، خاص طور پر جو مختلف کانگریس مین ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا ہوا ہے۔ دنیا گلوبل ویلیج ہے، پاکستان کے اندر اگر کچھ ہو تو اسی وقت امریکہ میں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، کتنے لوگوں پر گولیاں چلی ہیں، یعنی کچھ بھی چھپا نہیں رہتا کہ آپ کہیں کہ پاکستان کوئی ایسا ملک ہے جہاں سے بات نہیں نکل سکتی۔ پوری دنیا کو، ایون پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ پاکستان سے باہر بیٹھے لوگوں کو پتہ ہے پاکستان کے حوالے سے، اور وہ پاکستان کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور زیادہ ان کو نالج بھی ہوتا ہے۔ لہذا یہ بات کہ وہ امریکی آئیں گے، ہم مینج کر لیں گے، ان کو اچھا اچھا دکھائیں گے، ان کو سب پتہ ہے، ان کو ساری صورتحال کا اندازہ ہے۔ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا خانہ پوری کرنا، صرف اس لیے کہ تسلی ہو جائے، مزید کوئی کسی قسم کی تشنگی نہ رہ جائے۔ ایک دفعہ ہم دیکھ کے بھی آئیں، پاکستانی طاقتوروں سے بھی مل کر آئیں، اگر ان کی کوئی غلط فہمی ہے یا ہو سکتا ہے اس موقع کو وہ غنیمت جانیں اور اپنا قبلہ درست کر لیں، تو یہ بیسیکلی ایک بہانہ ہے، ادروائز اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ بہرحال 3 رکنی وفد پاکستان پہنچا ہے، جس میں جیک بریگمن ہیں، کانگریس مین ٹام سوزی ہیں اور جوناتھن جیکسن ہیں۔ اب جیک بریگمن نے پاکستان آنے سے پہلے ڈاکٹر معید پیرزادہ کو ایک انٹرویو دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے جانا ہے اور ہم نے بڑی ایمانداری کے ساتھ انفارمیشن کلیکٹ کر کے مختلف لوگوں سے مل کر پھر وہ جو ساری معلومات ہوگی وہ رپورٹ ہم نے امریکہ میں پیش کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب جو وفد پاکستان پہنچا ہے اس کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو فواد چودھری، ان کی تصویر بھی آئی ہے، ان کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد جو فواد چودھری کی جانب سے بیان دیا گیا وہ بڑا اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سمیت مغربی جمہوریتیں پاکستان کو مستحکم ملک نہیں سمجھتی، یعنی امریکیوں نے آ کر دیکھا، وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی مستحکم ملک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے، یہ تو ڈاواں ڈول ہے۔ کہتے ہیں پاکستان کے دوست سینیٹرز بھی سمجھتے ہیں کہ جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے بغیر پاکستان میں سرمایہ کاری کا مستقبل مخدوش ہے۔ یعنی یہ جو کانگریس مین آئے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے ڈوب گئے، کیونکہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی استحکام نہیں ہے۔ پاکستان میں شدت پسندی پر حکومتی خاموشی بھی بین الاقوامی دنیا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے امریکی پاکستانیوں کی کوششیں قابل تحسین ہیں، یعنی جو امریکی پاکستانیوں نے ان کو بریف کر کے بھیجا تھا، یا جو وہ کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش کی وجہ سے ہی یہ کانگریس مین پاکستان آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی اہم ایفرٹ ہے۔ اب صبح سویرے جو ان تینوں کانگریس مین کی ملاقات ہوئی ہے وہ محسن نقوی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم نمائندہ، وزیر داخلہ بھی اسے بنایا گیا ہے۔ آرمی چیف کے بعد اب پاکستان میں نقوی صاحب ہی آل ان آل ہیں، لہٰذا ان تینوں کانگریس مین کی جو بڑے طاقتور ہیں، بڑے اہم ہیں، ان کی محسن نقوی کے ساتھ بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنے کا بھی کہا ہے کہ ہماری خان سے ملاقات کروائی جائے۔ اب نظام کی ہر ممکن کوشش یہ ہوگی کہ خبردار خان سے ملاقات نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے جو وفد ان سے ملیں، کوئی سینسرڈ گفتگو کہ نہیں اب سب اچھا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بتا دیا کہ خبردار شکایتیں نہیں لگانی، لیکن خان تو کسی سے نہیں ڈرتا، تو خان سے اگر اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور اگر واقعی یہ کانگریس مین سیریس کوشش کریں اور زور دے کے کہیں کہ ہم نے ہر صورت خان سے ملنا ہے، پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہا جائے جی نہیں، اگر مگر ایسے تیسے پھر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ظاہر ہے
ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک سفارتی طریقہ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں کہ وہ کہیں کہ بھائی دروازہ کھولو ہم نے جا کے ملنا ہے۔ بہرحال اگر ایک سیریس کوشش کی جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے، اور اگر خان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو خان تو تسلی کروا کے بھیجیں گے، کیا 26ویں آئینی ترمیم، کیا جمہوریت، کیا الیکشن، کیا 26 نومبر کی گولیاں، اور کیا پاکستان کے اندر جو فریڈم آف سپیچ، کیا ٹویٹر بند، کیا فائر وال، ہر چیز کا نچوڑ نکال کے ان کو بھیجیں گے، اور یہ نظام کو بھی پتہ ہے کہ ایسا ہم نے کرنا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ان کا پہنچ جانا، اور پی ٹی آئی کا اب ایک بڑا امتحان ہے کہ یا تو وہ ٹاؤٹ گیری سے کام لے لیں یا پھر ایکچول بتائیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا یہ جو کانگریس مین آئے ہوئے ہیں یہ شہباز شریف سے ملیں گے، آرمی چیف سے ملیں گے، محسن نقوی سے ملیں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ انہوں نے تو سب سے ملنا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیف جسٹس سے بھی ملیں یا اہم جو این جی اوز ہیں ان سے بھی ملیں، پورا فیڈ بیک، پوری رپورٹ تیار کریں گے کہ واقعی جو امریکہ کے اندر ہم افواہیں یا خبریں سنتے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں، جس طرح سے آئی ایم ایف کو ڈوزیئر دیے جاتے ہیں، جس طرح سے باقی تنظیموں کو خطوط لکھے جاتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا اس موقع کا فائدہ اب پی ٹی آئی نے اٹھانا ہے۔ دوسری طرف علی امین گنڈا پور کا پروگرام بڑھ چکا ہے۔ جو گنڈا پور کا منصوبہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ فوری طور پر مائنز اینڈ منرلز والا بل پاس کروا لیا جائے، تو سلمان اکرم راجہ کی جانب سے جیو سے گفتگو کی گئی اور انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور سمیت پوری پارٹی میں مائنز اینڈ منرلز بل کی منظوری کو مؤخر کرنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے بل آیا وہ انتہائی مشکوک تھا۔ بہرحال ورکروں نے احتجاج کیا ہے، جو سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی گئی ہے اس کی وجہ سے اب یہ مؤخر ہو چکا ہے، اور علامہ خان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جب تک خان کی رہائی نہیں ہوتی تب تک ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر شوکت بسرا پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، یعنی حکومت کی ٹینشن نہ لیں کہ گورنر راج لگ جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، حکومت ختم ہوتی ہے تو آج ہی ہو جائے، لیکن عمران خان کی مشاورت اور اجازت کے بغیر منرل بل پاس نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بل پاس ہو جائے۔ لہٰذا ایک طرف یہاں سے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا جھٹکا لگا ہے، انہیں تو یہی تھا کہ بل یہاں سے گیا ہے، بس مزمل اسلم اینڈ کمپنی نے پریس کانفرنسز کرنی ہے اور کہنا ہے جی بڑا اچھا بل ہے، بڑا اچھا بل تھا، کے پی کے مفاد میں تھا، تو ایسے چٹکی بجاتے ہی پاس ہو جانا ہے۔ اگرچہ ابھی بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس کے فیوز و برکات بتا کے یہ بل پاس کروا لیا جائے، لیکن وقتی طور پہ ایک بڑا جھٹکا اسٹیبلشمنٹ کو لگا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ جو امریکی پہنچے ہوئے ہیں یہ اس وقت طاقتوروں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور منصوبہ نہریں نکالنے والا تھا۔ پیپلز پارٹی مجبور ہو گئی کہ وہ نہروں کے خلاف کھڑی ہو، نہریں نہ بننے دے، کیونکہ لوگ سندھ والے کھڑے ہو گئے ہیں، لہٰذا ہر طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ روس والے معاملے پر ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں، روس کے خلاف کھڑے ہوں۔ اب امریکہ اور روس، پیوٹن اور ٹرمپ کے آپس میں معاملات ہیں، یوکرین کا ایشو جو ہے وہ ٹرمپ سولو کروا رہے ہیں۔ ہم نے کوشش کی کہ چلیں وہاں پہ دال نہیں گلتی تو ہم افغانستان کے اندر آ جائیں، ایک نیا پنگا لیں، اسلحہ واپس لیں گے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات مضبوط ہو جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن امریکہ والے ڈائریکٹ ہو گئے، سیدھے ہو گئے۔ زلمے خلیل زاد سیدھا آتا ہے کابل اور طالبان سے مل کر اپنے بندے چھڑا کر لے جاتا ہے۔ ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر ہماری کوشش تھی کہ ایران والا مسئلہ اور اس معاملے میں ٹانگ اڑائیں، کیونکہ امریکہ کے لیے اب خطے کے اندر ایران مصیبت بن رہا ہے، کیونکہ اینٹی ایران ہے امریکہ، ظاہر ہے اسرائیل ایران وہ جو ایک معاملہ چلتا رہتا ہے، تو وہ بھی ہماری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ پھر سعودی عرب اور ایران کے اچھے تعلقات ہوئے پچھلے 6 ماہ کے اندر، پھر اب ایران اور امریکہ کی ڈائریکٹ کمیونیکیشن شروع ہو گئی ہے، ڈائریکٹ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کہ آپ نے نیوکلیئر اور دیگر چیزوں پر کیا کرنا ہے۔ پھر اسرائیل کے لیے ظاہر ہے امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران خطرہ ہو سکتا ہے، تو ان ساری چیزوں کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہمارے حصے میں کچھ نہیں آیا، لہٰذا ہم سے مراد ہمارے کرتا دھرتا ہر طرف سے بیچارے کمزور پڑ رہے ہیں، اور معاملات ان کی امیدوں کے برعکس ہیں۔ ہاں پاکستان کے اندر وہ جو بھی کریں اور جو بھی کریں ایک لمبا عرصہ یہ ممکن نہیں ہوتا، لوگ امیون ہو جاتے ہیں، لوگوں کو نارمل لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ٹویٹر بند کیا تو کیا ہوا، وی پی این اب ایسے چلتا ہے کہ جیسے چھوٹا بھائی ہے، ہر وقت لوگ استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ پر پابندیاں ہیں، لوگوں نے جگاڑ نکال لی ہیں، خوف ختم ہو گیا، لوگوں نے آلٹرنیٹیو سسٹم ڈیولپ کر لی ہیں، لہٰذا یہ زیادہ عرصہ گیم اس طرح چلنے نہیں جا رہی، یہ دیواریں گر رہی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو پاکستان کے خود کو
کرتا دھرتا یا طاقتور سمجھتے ہیں ان کو شکست ہوتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔